السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ ہے وہ نوجوان جس کا ذکر کل ایک پوسٹ میں کیا تھا۔ اس کا قصہ خود اسی کی زبانی سن لیجئے۔ ایسٹیو میرا نام ہے، میں فرانسیسی الاصل ہوں۔ پیرس میں پیدا ہوا اور پلا پڑا۔ مسیحیت سے خاندانی تعلق تھا، لیکن زندگی بلا کیف تھی، بلکہ عرصہ حیات تنگ تھا۔ نفسیاتی مسائل نے گھیر رکھا تھا۔ ڈپریشن اور فرسٹریشن کے ہاتھوں بالکل مفلوج ہو چکا تھا۔ شراب و شباب، رقص و سرور، طاؤس و رباب سے دل بہلانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ زندگی کا نہ کوئی ہدف تھا، نہ مقصد، یہاں تک کہ پیرس میں ایک ایسی عمارت ڈھونڈنے لگا جس سے نیچے کود کر میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں۔ ایک دن یہی سوچتے ہوئے سکون کی تلاش میں ایک مسجد کے اندر داخل ہوا۔ یہ اذان کا وقت تھا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اذان دینا شروع کی۔ اللہ اکبر کا لفظ سن کر ہی مجھے عجیب احساس ہوا۔ اس سے پہلے زندگی میں کبھی ایسا محسوس نہیں کیا تھا۔ گویا اذان کے کلمات کانوں کے راستے ڈائریکٹ میرے دل پر دستک دے رہے تھے اور میری روح کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ مجھ پر کپ کپی سی طاری ہو گئی اور مجھے رونا آ گیا۔ میں مسجد سے نکل گیا۔ اس کے بعد دوبارہ اذان کے وقت مسجد گیا، لیکن اس بار کسی دوسرے شخص نے اذان دی۔ پہلے والا موجود نہیں تھا۔ میں نے اذان سنی اور پھر مجھے رونا آ گیا۔ حالانکہ ان کلمات کا مفہوم و معنی مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن اتنا جانتا تھا کہ یہ رب العالمین کا نام لیا جا رہا ہے، اس لیے اسی کی طرف رجوع کیے بغیر چارہ نہیں۔ یہود و نصارہ اور مسلمان سب خود کو اہل حق کہتے ہیں۔ میں نے دل سے دعا کی کہ رب العالمین مجھے حق دکھا دے کہ وہ یہود کے پاس ہے یا نصارہ کے یا پھر مسلمانوں کے پاس۔ اس دعا کے بعد میں پھر مسجد گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے وہاں بیٹھا رہا، عصر سے مغرب تک۔ وہاں سے جب گھر واپس پلٹا تو دل پھر مجھے مسجد کی طرف کھینچنے لگا۔ گھر میں سکون نہیں ملا تو مسجد روانہ ہو گیا۔ پہلے تو وہاں جا کر میں خاموش بیٹھا رہتا تھا۔ اب میں نے خاموشی توڑی اور لوگوں سے کہا کہ مجھے امام صاحب سے ملا دو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ایک مسلمان نے کہا کہ بھیا، اسلام میں داخل ہونے کے لیے امام کی کوئی ضرورت نہیں، آپ خود بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کون سا کلمہ؟ اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور میں نے اس کے ساتھ ساتھ دہرا لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد میں مسجد کا ہی ہو کر رہ گیا۔ قرآن کے ساتھ عربی میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ اب میں غیر مسلموں اور نو مسلموں پر کام کرتا ہوں۔ اسٹیو کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان کیا، مجھے اسلام کی دولت سے نوازا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں کب کا خودکشی کر چکا ہوتا۔ اب میں زندگی کے لطف سے آشنا ہوں۔ اس راستے میں کئی آزمائشیں آئی، لیکن میں نے کسی ابتلا کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اللہ نے مجھے اس سے نمٹنے کا حوصلہ اور قوت بھی عطا کی۔ یقین مانیے کہ اسلام سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ صحت و دولت اور اولاد سے بھی یہ بڑھ کر ہے۔ اگر بالفرض مجھ سے ساری نعمتیں چھن جائیں، صرف ایمان باقی رہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اگر سب کچھ ہوتے ہوئے خدا نخواستہ ایمان سے محروم ہو گیا تو سمجھیے کہ کچھ بھی باقی نہ رہا۔ میری مسلمانوں سے درخواست ہے کہ اسلام پر فخر کیجئے، کفار و مشرکین اور منافقین کے دھوکے میں مت آئیے۔ تو دوستو، اسی طرح ایک اور دوست کی قبول اسلام کی کہانی سنیے۔ مہیش چندر شرما عرف اکبر۔ محمد اکبر، السلام علیکم۔
محمد اکبر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال: آپ سے ارمغان کے قارئین اور عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جواب: ضرور کیجئے۔ سوال: آپ اپنا تعارف کرائیے۔ جواب: میرا نام اب الحمدللہ محمد اکبر ہے۔ میں ضلع کرنال کے ایک قصبے کا رہنے والا ہوں۔ تھوڑے توقف کے بعد: اب سے 9 سال 3 ماہ 8 روز 3 گھنٹے قبل اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا۔ میرا پہلا نام مہیش چندر شرما تھا۔ میں ایک برہمن خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد پنڈت سندر لال شرما جی علاقے کے مشہور پنڈت تھے۔ پتریاں بنانا، ہون کرنا اور دوسری دھارمک رسمیں کرنا ان کا کام تھا۔ میرے اسلام لانے سے 1 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری ایک والدہ اور ایک بہن ہے جو اب الحمدللہ میرے ساتھ مسلمان ہیں۔ بہن کا نام فاطمہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ ہم سبھی لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوش و خرم سے دہلی میں رہ رہے ہیں۔ سوال: آپ کی عمر اب کتنی ہے؟ جواب: میری حقیقی عمر 9 سال 8 دن 3 گھنٹے اور اس وقت 15 منٹ ہے، مگر میں اس دنیا میں اپنے والدین کے یہاں تقریباً 26 سال پہلے 7 جولائی 1977 کو آ گیا تھا۔ سوال: آپ اپنے اسلام لانے کا حال بتائیے۔ جواب: میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو مجھے اپنے پتا جی والد صاحب کا سب پیشہ ڈھونگ لگتا تھا۔ انہوں نے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا مندر بنایا ہوا تھا۔ میں اکثر جب بھی کوئی بات کھٹکتی تو ان سے کہتا، وہ مجھے سمجھاتے، بیٹا پیٹ تو پالنا ہی ہے، ورنہ ان اندھ وشواسوں میں کیا رکھا ہے۔ ان کے کہنے سے مجھے اور بھی دھرم پر اعتماد کم ہوتا گیا۔ میں صبح سویرے اٹھنے کا عادی تھا۔ گھر کے رواج کے مطابق صبح سویرے نہا کر پوجا کے لیے اپنے مندر جاتا تھا۔ میں 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ میرے امتحان شروع ہوئے۔ امتحان کے دن میں اور بھی جلدی اٹھا، اشنان کیا، اس خیال سے کہ بت مہاراج سے امتحان میں فرسٹ ڈویژن آنے کی پرارتھنا کروں گا۔ صبح سویرے مندر پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ ایک کتا وہاں موجود ہے جو چڑے پرساد کو کھا کر بچی کچی مٹھائی چاٹ رہا ہے۔ وہ بت کے منہ پر مٹھائی کے اثر کو چاٹ رہا ہے۔ میں رک گیا کہ دیکھوں یہ کتا کیا کرتا ہے۔ اب تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ نے حقیقت دکھانے کے لیے میرے دل میں ڈالا کہ میں تماشا دیکھوں۔ میں یہ سوچنے لگا کہ یہ بت اپنے منہ سے کتے کو بھی نہیں ہٹا سکتا، مگر میری خاندانی آستھا نے مجھے سمجھایا، بے وقوف یہ دیکھ، کتا بھی آستھا اور عقیدت سے قریبا رحم کی امید میں بت کے بوسے لے رہا ہے اور ان کا مکھ دھو رہا ہے۔ مگر تھوڑی دیر بعد میری ساری آستھا کی عمارت زمین پر آ گری۔ کتے نے ساری مٹھائی چاٹ کر ٹانگ اٹھا کر پیشاب کی دھار جو بت پر لگائی تو وہ داڑھی سے اٹھ کر منہ تک پہنچی۔ میں پوجا کے بغیر ہی واپس آیا اور میں نے آنکھیں بند کر کے اکیلے سچے مالک کو یاد کیا، میرے مالک، یہ بت جب کتے کو اپنے اوپر پیشاب کرنے سے نہیں روک سکتے ہیں تو مجھے امتحان میں کیسے پاس کرا سکتے ہیں؟ بس آپ مجھ پر کرم کیجئے۔ اس کے بعد مندر جانا میں نے بند کر دیا اور روزانہ صبح آنکھ بند کر کے اپنے مالک سے دعا کرتا۔ میرے پیپر اچھے ہوتے رہے، امتحان ختم ہوئے، ایک دن رزلٹ کا انتظار رہا۔ رزلٹ آیا، میں نے 10 روپے اخبار والے کو دے کر رزلٹ دیکھا تو میری فرسٹ ڈویژن تھی۔ میں نے مالک کا بہت شکر ادا کیا۔ میں 11ویں کلاس میں تھا کہ میرے والد بیمار ہوئے، ان کے پیٹ میں درد ہوا۔ میری ماں نے مجھے بہت مجبور کیا میں مندر جاؤں، جا کر والد صاحب کی صحت کے لیے پرارتھنا کروں۔ میں نے منع کیا تو انہوں نے مجھے ڈرایا کہ بت ناراض ہو جائیں گے۔ میں چلا گیا، میں نے جا کر پرارتھنا کی، ماتا شیو جی کے چرنوں میں رکھ کر گھٹنوں میں وہاں پر گڑ گڑایا، مجھے اپنے پتا جی سے بہت پریم ہے، آپ ان کو اچھا کر دیجئے۔ 1 گھنٹہ میں وہاں گڑ گڑاتا رہا۔ واپس آیا تو مجھے خیال تھا کہ وہ اچھے ہو گئے ہوں گے۔ گھر آ کر دیکھا ان کی موت ہو چکی تھی۔ میں بہت پچھتایا کہ کاش میں اپنے مالک سے فریاد کرتا، میری عقل کو کیا ہو گیا تھا، بت اپنے منہ سے کتے کو نہ ہٹا سکے، وہ میرے والد صاحب کو کیا صحت دے سکتے تھے۔
اس کے بعد اپنے دھرم سے میرا اعتماد اٹھ گیا اور میں کسی راستے کی تلاش کرنے لگا۔ میں چرچ میں گیا مگر وہاں بھی میں نے یسوع کی مورتیاں دیکھی۔ مجھے میرے ایک ایمانی ساتھی نے بتایا کہ یہاں مدرسہ مسجد میں ان کے ایک دھرم گرو حضرت مولانا کلیم صاحب آتے رہتے ہیں اور وہ کل صبح کو 10 بجے آنے والے ہیں۔ میں صبح 8 بجے پہنچ گیا، 10 بج گئے، وہ نہیں آئے۔ وہ 11 بجے پہنچے۔ مسجد میں آس پاس کے سب مسلمان جمع تھے۔ مولانا صاحب سیدھے مسجد میں پہنچے اور راستے میں گاڑی کے خراب ہونے کی وجہ سے دیر سے آنے کی سب سے معافی مانگی۔ میں ان کے اس بات سے بہت متاثر ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے تقریر کی۔ انہوں نے اس موضوع پر تقریر کی کہ انسان پر کوئی ایک احسان کر دیتا ہے تو ساری زندگی اس کے گن گاتا ہے اور اسے ناراض کرنا نہیں چاہتا۔ ہمارے خدا کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، انسان کو اس کے راضی رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ تقریر کے بعد چائے کے لیے اوپر مدرسے میں گئے۔ میں نے مولانا سے ملاقات کی۔ میرے والد صاحب کے انتقال کی وجہ سے مولانا نے مجھے گلے لگا لیا، پاس میں بٹھایا، چائے پلائی۔ چائے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے سچے مالک کو آپ پر خاص پیار آیا اور وہ آپ کو سچا راستہ دکھانا چاہتے ہیں، شاید اسی لیے یہ حالات آپ پر آ رہے ہیں۔ پھر اسلام کے بارے میں مجھ کو بتایا اور اپنی ایک کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں دی، اور یہ بھی کہا کہ بہت جلد آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس طرح آپ کے والد کا انتقال ہوا اسی طرح ہمارا آپ کا بھی ہونا ہے، اور موت کے بعد کوئی موقع نہیں۔ جو سانس اندر گیا باہر آنے کا اطمینان نہیں، اور جو باہر گیا اس کے اندر آنے کا بھروسہ نہیں۔ انہوں نے کہا میری تو درخواست ہے کہ آپ فوراً کلمہ پڑھ لیں اور مسلمان ہو جائیں۔ میں نے کہا یہ کتاب پڑھ لوں؟ انہوں نے اجازت دے دی۔ میں باہر آ کر کتاب پڑھنے لگا۔ 32 صفحوں کی کتاب تھوڑی دیر میں پڑھ لی۔ میرے سارے پردے ہٹ چکے تھے۔ 9 مئی 1994 12:30 بجے میں نے کلمہ پڑھا اور مولانا صاحب نے میرا نام محمد اکبر رکھ دیا اور مجھے تاکید کی کہ ابھی وہ اپنے مسلمان ہونے کو راز میں رکھیں۔ آپ یہاں کے امام صاحب کے پاس آ کر نماز سیکھیں اور چپکے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سے ایمان چھینے گا نہیں اور حق کبھی چھینتا بھی نہیں، مگر ابھی ماحول بھی اچھا نہیں، آپ کے لوگ دشمن ہو جائیں گے۔ سوال: اس کے بعد کیا حالات آئے اور آپ کی بہن اور ماں کس طرح مسلمان ہوئی؟ جواب: میں اپنے اسلام کو چھپا کر لٹریچر پڑھتا رہا، نماز یاد کر لی۔ مجھے اپنے والد کے ایمان کے بغیر مرنے کا بہت افسوس تھا۔ میرے خیال میں وہ بہت پیارے آدمی تھے۔ مجھے یہ احساس ہوتا رہتا تھا کہ اگر یہ مسلمان مجھے پہلے اسلام کے بارے میں بتاتے اور میں والد صاحب کی زندگی میں مسلمان ہو گیا ہوتا تو میں ان کے پاؤں پڑھ کر کسی طرح ضرور ان کو اسلام کے لیے تیار کر لیتا۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ کہیں میری بہن اور میری ماں بھی کسی روز اسی طرح بے ایمان کے اس دنیا سے نہ چلی جائے۔ میں نے ایک دکان پر نوکری کر لی۔ جس روز تنخواہ ملی میں اپنی ماں اور بہن کے لیے کپڑا لایا، مٹھائی لایا، وہ بہت خوش ہوئیں۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے مسلمان ہونے کی خبر ان کو دی، ان سے مسلمان ہونے کو کہا۔ میں رو رو کر ان سے درخواست کرتا رہا۔ میری ماں اور میری بہن بہت ناراض ہوئیں، کپڑا میرے منہ پر پھینک مارا، مٹھائی کا ڈبہ بھی باہر پھینک دیا اور بہت روئیں کہ تو ادھرم ہو گیا، تو نے برہمن ہونے کی لاج بھی نہ رکھی۔ اب وہ مجھ پر دوبارہ ہندو بننے کی ضد کرنے لگی۔ جب میں راضی نہ ہوا تو انہوں نے مجھ سے بولنا چھوڑ دیا۔ تقریباً وہ مجھ سے 6 مہینے بولی نہیں، میری کمائی سے کھانا چھوڑ دیا اور مجھ سے گھر سے نکلنے کو کہا۔ میں نے ایک کوٹری کرائے پر لی اور وہاں پر رہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی ماں اور بہن کی ہدایت کی دعا کرتا رہا اور دوسرے لوگوں سے اسلام کو چھپائے رکھا۔ میں جس کوٹری میں رہتا تھا اس کے پاس ایک مندر تھا۔ میں دیکھتا روزانہ لوگ صبح و شام وہاں اپنا سر جھکاتے ہیں۔ مجھے دکھ بھی ہوتا اور غصہ بھی آتا۔ ایک روز مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے ایک ہتھوڑا لے کر صبح سویرے بت کا سر پھوڑ دیا اور گردن تک اڑا دیا، اور خیال کیا کہ جب میں حق پر ہوں تو کب تک گھٹتا رہوں گا۔ یہ لوگ شرک کو کھلے عام کریں اور اپنے مالک کی دنیا میں رہ کر ہم اپنے حق کو چھپائیں، ایسی زندگی سے مرنا اچھا ہے۔ اور اسی جذبے میں نے لال رنگ سے
کٹے ہوئے بت کے سینے پر اپنا نام محمد اکبر سپوتر پنڈت سندر لال رکھا، لکھ دیا۔ دن نکلنے تک شہر میں کار مچ گئی کہ یہ محمد اکبر کون ہے۔ لوگ میری ماں کے گھر چڑھ آئے۔ میری ماں نے کہہ دیا کہ ہم نے بہت دنوں سے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ لوگ مجھے تلاش کر رہے تھے۔ تھانے کے سامنے مجھے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا، تھانے میں لے گئے۔ پولیس نے مجھے بہت مارا، مگر میں حق پر مرنے کے لیے تیار تھا۔ میرے اللہ نے عمار سے میرا ایمان اور پکا کر دیا اور جوش بڑھ گیا۔ میری ماں کو کسی نے بتایا کہ تیرے بیٹے کو تھانے میں مار لگ رہی ہے۔ ان کا ممتا بھرا دل پگھل گیا۔ وہ اور میری بہن تھانے آئی۔ پولیس والے مجھے ڈنڈوں سے مار رہے تھے۔ میری ماں ان پر لیٹ گئی کہ مسلمان ہونے پر مارتے ہو، ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے پٹتے پٹتے ماں سے کلمہ پڑھنے کو کہا۔ انہوں نے اور بہن نے کلمہ پڑھا۔ یہ منظر دیکھ کر پولیس والے رکے۔ میرے اللہ نے ایک اور کرشمہ دکھایا۔ علاقے کے BJP MLA مہتا کو شہر کا حال پتہ لگا کہ ایک ادھرم نے بت کے ساتھ یہ سلوک کیا اور اب پکڑا گیا، تھانے میں مار کھا رہا ہے۔ وہ تھانے میں آئے۔ انہوں نے کوتوال کو دھکا دیا کہ اچھا نہ ہوگا اگر آپ اس کو مارا۔ اس کا وشواس اور آستھا ہے۔ بھارت میں ہر کوئی آزاد ہے، جو دھرم چاہے مانے۔ اور مجھ سے کہا کہ بیٹا تمہیں جو دھرم ماننا ہو مانو، مگر دوسرے دھرم والوں کو ٹھیس نہ پہنچاؤ۔ کہا تمہارا اسلام یہ نہیں بتاتا، اور مجھے چھڑا کر لے آئے۔ مجھے ماں اور بہن کے مسلمان ہونے کی اتنی خوشی تھی کہ ایسی 100 مار کھانے کے بعد بھی مسلمان ہوتی تو مجھے منظور تھا۔ میں ماں سے گلے مل مل کر خوشی سے رو رہا تھا۔ میں نے ماں کا نام حافظ صاحب سے معلوم کر کے آمنہ اور بہن کا نام فاطمہ رکھا۔ سوال: اس کے بعد آپ دہلی کیوں چلے گئے؟ جواب: شہر کا ماحول میری وجہ سے گرم ہو گیا۔ شہر میں مسلمانوں کی حالت بہت کمزور ہے۔ 1947 کے بعد تو پورا ہریانہ اجڑ گیا۔ یہاں بھی مسلمان لوگ ہندوؤں کی طرح رہتے تھے، نام بھی ہندوؤں جیسے۔ ہماری مسجد کی کمیٹی کے ایک ذمہ دار شخص ہیں جن کا نام دھرما ہے، ایک امپوک سنگھ ہے۔ سبھی نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ کو یہاں نہیں رہنا چاہیے، سونی پت گیا۔ حضرت مولانا کلیم صاحب نے بھی مشورہ دیا کہ آپ کو یہاں نہیں رہنا چاہیے، مگر میں کسی کے رحم و کرم پر نہیں رہنا چاہتا تھا۔ سوال میں کبھی اپنے پتا جی سے بھی نہیں کرتا تھا۔ ان سے آپ نے دل کی بات کہی۔ انہوں نے ایک سکول میں ہندی پڑھانے کے لیے مجھے فرید آباد بھیج دیا۔ میں نے اپنے دل میں عہد کر لیا تھا کہ میں سارے بت اور خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ میں سوال بھی اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گا۔ میرے اللہ نے میرا امتحان بھی بار بار لیا اور پھر مجھے سمجھداری دی، استقامت سے نوازا اور مجھے پار اتارا۔ میں اپنی ماں اور بہن کو دہلی لے آیا۔ اپنا مکان بیچ کر دہلی میں چھوٹا سا مکان خرید لیا اور وہاں پیسے بھی اللہ نے تھوڑے تھوڑے سے ادا کرا دیے۔ ہر موڑ پر میرے اللہ نے میری مدد کی۔ سوال: کوئی خاص واقعہ بتائیے۔ جواب: ایک بار میں نے ایک دکان پر نوکری کی۔ پہلے مہینے کی تنخواہ ملی تو مکان کے 2500 روپے کی ایک قسط باقی تھی۔ اس نے تقاضا کیا۔ شرم کی وجہ سے میں پوری تنخواہ اس کو دے دی۔ گھر میں ماں سامان کا انتظار کر رہی تھی۔ کئی روز تک ان کو کل پر ٹالتا رہا۔ ایک روز گھر میں کھانا نہیں بنا۔ میں نے مغرب کی نماز پڑھ کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی۔ میرے اللہ، آپ کے علاوہ میں کسی سے سوال نہیں کر سکتا۔ میں مسجد سے نکلا، جوتوں کے سامنے ایک نوٹ 500 روپے کا پڑا ملا۔ میں بہت خوش ہوا، جلدی سے نوٹ اٹھایا اور خیال کیا کہ میری دعا قبول ہوئی۔ نوٹ جیب میں رکھا، دکان کی طرف گیا تاکہ کچھ آٹا وغیرہ خریدوں۔ پھر مجھے خیال ہوا کہ یہ نوٹ تو کسی کا گرا ہوگا، نہ جانے یہ میرے لیے حلال بھی ہے یا نہیں۔ میں دکان کے بجائے مولانا صاحب کے پاس گیا۔ مولانا صاحب کو اپنا حال بتایا، بغیر نوٹ ملنے کا واقعہ بتایا۔ امام صاحب نے مسئلہ بتایا کہ اس نوٹ کا اعلان مسجد میں کرنا چاہیے، آپ کے لیے یہ نوٹ لینا جائز نہیں۔ میں نے نوٹ امام صاحب کے حوالے کیا اور گھر واپس آ گیا۔ دل میں خوشی بھی تھی کہ اللہ کے حکم کو ماننے کی توفیق ہوئی، اور دل بھی دکھا کہ ماں انتظار میں ہے۔ رات کے 11 بجے کسی نے دروازہ کھٹکایا۔ میں نے دروازہ کھولا۔ محلے کے ایک حاجی صاحب کو لے کر آئے تھے۔ انہوں نے کہا یہ مغربی دہلی سے آئے ہوئے تھے، مغرب کے وقت سے مختلف محلوں میں آپ کو تلاش کر رہے ہیں۔
میں نے ملاقات کی، انہوں نے بتایا کہ میرا کڑھائی کا کارخانہ ہے، میرا بیٹا اس کو چلاتا تھا، اس نے شارجہ میں کمپیوٹر ڈیزائن مشین لگا لی ہے، اب اس کارخانے کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔ علاقے کے ایک صاحب نے بتایا کہ آپ نے کارخانہ میں منیجر کی حیثیت سے کام کیا ہے، میں آپ کو منیجر رکھنا چاہتا ہوں، 6 مہینے 5,000 روپے ماہانہ دوں گا، اس کے بعد تنخواہ بڑھا دی جائے گی۔ ہمارے علاقے کے لوگ آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، اور جیب سے 5,000 کی ایک گڈی نکال کر دی، یہ ایڈوانس تنخواہ، اور ہر ماہ پہلی تاریخ کو ایڈوانس مل جایا کرے گی۔ میں نے اس کو اللہ کی طرف سے تحفہ سمجھا، معاملہ طے ہو گیا۔ رات کو ہوٹل سے کھانا لایا، ماں اور بہن کے ساتھ خوشی خوشی کھایا، 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھی، میرے اللہ نے 500 روپے ناجائز سے بچایا، اور اتنی ہمت دی اور 5,000 روپے کی بجائے 500 روپے کی بجائے 5,000 عطا کیے۔ بارہا میرے سامنے اس طرح کے کئی واقعات پیش ہے۔ سوال: آپ دعوت کا کام کرتے ہیں؟ جواب: الحمدللہ، حضرت مولانا کریم صاحب کی رہنمائی میں زندگی کا مقصد دعوت کو سمجھتا ہوں۔ میرے اللہ نے دہلی اور ہریانہ میں 50 لوگوں کی ہدایت کا اس گندے کو ذریعہ بنایا۔ اس کے علاوہ مقامی کام کی تبلیغی ترتیب سے جڑا ہوا ہوں اور سالانہ چلہ پابندی سے لگاتا ہوں۔ سوال: آپ رمضان کے واسطے سے مسلمانوں سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جواب: میں کیا، میری حیثیت دل چاہتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی مجھ جیسے شکستہ دلوں پر ترس کھائیں۔ کتنے لوگ صرف راہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے دوزخ کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، ان کی فکر کریں۔ دوسری ایک ضروری بات نو مسلموں کے بارے میں عرض ہے کہ ان کی عزت کی فکر کریں، اور ان کو اپنا محتاج بنانے کی بجائے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی فکر کریں، اور ان میں خودداری اور استغنا پیدا کرنے کی فکر کریں۔ سارے خداؤں سے بچ کر جو ایک مالک پر ایمان لایا، اس کو سوال کسی سے کرنا کیسے روا ہو سکتا ہے؟ عموماً لوگ اس کی مدد کر کے صدقہ دے کر ان کی عادت بگاڑتے ہیں، اس سے ضمیر مر جاتا ہے۔ خود تو ان کے ساتھ تعاون کرنا اپنا فرض سمجھیں، مگر اس کو ہرگز یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ میرا کھانا، شادی اور گزارا ان سب کا نظم مسلمانوں کے ذمے ہے۔ میرے لحاظ سے یہ ان کے لیے زہر قاتل ہے۔ سوال: بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کے 2 نوجوانوں کے قبول اسلام کی سچی کہانی، جو آپ کی گوش و گزار کی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کامنٹ لازمی کریں، اور اگر یہ ایسے انفارمیشن ٹی وی پر ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔